بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یہ ایپ سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج وقت ہے کہ رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مراد، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ ماہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ دوستو، 20 رمضان مبارک اتوار کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان میں آج تک یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے رب کریم سے مانگ نہ سکے، وہ آج 20 رمضان المبارک کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ دوستو، آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو اس ماں کے لیے اپنا تن من بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک قرآنی آیت پڑھتے دوران اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو 20 رمضان اتوار کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج 20 رمضان مبارک اتوار کے دن جو شخص اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مانگو گے نورینہ اولاد نصیب ہوگی۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج صرف ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اس نعمتوں والے مہینے میں آپ بھی رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں،
جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایک بہت سے ایسے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ دوستو توجہ کیجئے گا، 20 رمضان اتوار کا دن پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ دوستو ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد، آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا حی یا قیوم ہیں۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں گی، تو صرف اتنا کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، الغرض اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے خزانے سے جو بھی مانگے گا تو اللہ کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ دوستو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں رب کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص و خاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے
کہ پڑھتے ساتھ ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے انسانی روپ میں آ جاتے ہیں، آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار یعنی ایک تسبیح کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نورینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا، تو آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بیکاری بن کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے جائیں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسل کہا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور سورۃ کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا بے شک کفار ہی بے نسل ہوں گے اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ تا قیامت موجود رہے گی۔ آج دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آج تک موجود ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے رزق کی کمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لو۔ یہ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اور جب رب کی ذات کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے مانگنے والے کی گھڑیاں ہیں۔ آج جب 20 رمضان المبارک اتوار کے دن کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازم پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے،
پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مقدر فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔